الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج ہم نے تفسیر کے درجات پڑھنے ہیں۔ تفسیر قرآن کے متعدد درجات ہیں۔ نمبر 1، تفسیر القرآن بالقرآن۔ اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر قرآنی آیات سے کی جائیں، کیونکہ قرآن مجید میں بعض جگہ ایک حکم بیان کیا جاتا ہے اور دوسری جگہ اس حکم کی مدت کے اختتام کا ذکر ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر کوئی بات مبہم ذکر کی جاتی ہے اور دوسری جگہ اسی ابہام کو دور کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے تفسیر قرآن کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر خود اس کی آیات سے کی جائیں۔ نمبر 2، تفسیر القرآن بالحدیث۔ اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید کے معانی، احکام اور تمام اسرار و رموز سکھا دیے ہیں۔ اس لیے جب قرآن مجید کی تفسیر کی جائے تو قرآن مجید کی تفسیر قرآنی آیات سے نہ ملے تو حضور کو نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے مبارکہ سے ان کی تفسیر بیان کی جائے۔ نمبر 3، تفسیر القرآن بآثار الصحابہ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے اقوال سے کی جائے، کیونکہ یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے براہ راست حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے قرآن عظیم کی تعلیم حاصل کی۔ اس لیے جب قرآن مجید کی تفسیر قرآنی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے نہ ملے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے اقوال کی روشنی میں آیات قرآنی کی تفسیر بیان کی جائے۔ نمبر 4، تفسیر القرآن بآثار التابعین۔ تفسیر القرآن بآثار التابعین، اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر تابعین کے اقوال کی روشنی میں کی جائے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے قرآن مجید کی تفسیر سیکھی۔ اس لیے جب قرآنی آیات، احادیث اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے اقوال سے تفسیر نہ ملے تو تابعین کے اقوال سے تفسیر بیان کی جائے۔ البتہ اس میں یہ لحاظ رکھا جائے کہ تابعی اگر کسی صحابی سے تفسیر
نقل کر رہے ہیں تو اس کا حکم وہی ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی بیان کردہ تفسیر کا ہے، اور اگر تابعین کا اجماعی قول ہے تو وہ حجت ہے، ورنہ نہیں۔ صفحہ نمبر 32 پہ ہم تفسیر القرآن کی تعریف پڑھ رہے ہیں۔ نمبر 5، تفسیر القرآن باللغت العربیہ۔ قرآن مجید کی بعض ایسی آیات جن کے مفہوم میں کوئی الجھن اور پیچیدگی نہیں، بلکہ ان کا مفہوم بالکل واضح ہے، ایسی آیات کی تفسیر کے لیے عربی لغت اور عربی قواعد ہی کافی ہیں۔ البتہ وہ آیات جن کا مفہوم واضح نہیں ہے یا جن سے فقہی احکام اخذ کیے جاتے ہیں، تو ان آیات کی تفسیر ما قبل مذکور چاروں ماخذ سے کی جائے گی، اور ان کے بعد لغت عرب کو بھی سامنے رکھا جائے گا، کیونکہ عربی زبان میں اس قدر وسعت ہے کہ اس میں ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ آج ہم نے قرآن مجید کی تفسیر کے درجات کو پڑھا۔ قرآن مجید کے تفسیر کے 5 درجات ہم نے پڑھے۔ تفسیر کی کتاب میں صفحہ نمبر 81 آیت نمبر 15 اور 16۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اللہ ان کی ہنسی مذاق کا انہیں بدلہ دے گا، اور ابھی وہ انہیں مہلت دے رہا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کی ہنسی مذاق کا انہیں بدلہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ استہزاء اور تمام عیوب سے پاک ہے۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ کی تعریف طرف استہزاء کی نسبت ہے، اس سے مراد منافقوں کے استہزاء کا بدلہ دینا ہے، اور بدلے کے وقت عربی اور اردو میں اسی طرح کا لفظ دہرایا جاتا ہے، جیسے کہا جائے کہ برائی کا بدلہ برائی ہی ہوتا ہے، حالانکہ برائی کا بدلہ تو عدل و انصاف اور آدمی کا حق ہوتا ہے۔ آیت نمبر 16۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ ترجمہ کنز ایمان۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، تو ان کا سودا کچھ نفع نہ لایا،
اور وہ سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، تو ان کی تجارت نے کوئی نفع نہ دیا، اور یہ لوگ راہ جانتے ہی نہیں تھے۔ اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنا یعنی ایمان کے بجائے کفر اختیار کرنا نہایت خسارے اور گھاٹے کا سودا ہے۔ یہ آیت یا تو ان لوگوں کے میں نازل ہوئی جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، یا یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو پہلے تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے، مگر جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو منکر ہو گئے۔ یا یہ آیت تمام کفار کے بارے میں نازل ہوئی اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فطرت سلیمہ عطا فرمائی، حق کے دلائل واضح کیے، ہدایت کی راہیں کھول لیں، لیکن انہوں نے عقل و انصاف سے کام نہ لیا اور گمراہی اختیار کی، تو وہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے تاجر ہیں کہ انہوں نے نفع ہی نہیں بلکہ اصل سرمایہ بھی تباہ کر لیا۔ آج ہم نے 2 آیات کی تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ان آیات کو سمجھنے اور سمجھ کر اس کی ترغیب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔